السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ ایاز صادق کے بیان پر بھارت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا بھی رد عمل، کہتے ہیں ایاز صادق نے پاکستان کی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن کرپشن کو چھپانے کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ امن کی خاطر ابھی نندن کو رہا کیا گیا۔ اپوزیشن کی جانب سے یہ بیانات ملک مخالف بیانی کا حصہ لگتے ہیں۔ کوئٹہ جلسے میں آزاد بلوچستان کی بات کی، پی ڈی ایم نے اب تک مذمت نہیں کی۔ ہندوستان ٹیلی ویژن کا اور میڈیا کا جو رد عمل آیا وہ میری اسٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اور اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی نندن سے متعلق بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ لیگی رہنما ایاز صادق نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی، کہتے ہیں ابھی نندن نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس کا جہاز گرانا پاکستان کی فتح کا دن تھا۔ ابھی نندن کو واپس بھیجنے کے لیے ہم راضی نہیں تھے۔ ملک کی قیادت نے قومی سلامتی کی خاطر یہ فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور پاکستان آرمی کے پیشہ ورانہ امور پر غور۔ وزیر اعظم کا آرمی، ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے عقیدت کا اظہار۔ وزیر اعظم کہتے ہیں دشمن کے بزدلانہ اقدامات کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ ایاز صادق نے کل اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے پلوامہ واقعے کے بعد ہماری ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھی بلکہ پاکستان کے شاہینوں نے بھارت کے اندر گھس کر پٹائی کی۔ مراد سعید کا کہنا ہے کہ سیاست میں ناکام ٹولہ جوانوں کا مورال تباہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ پوری دنیا نے بھارت کو پاک فضائیہ کے ہاتھوں رسوا ہوتے ہوئے دیکھا۔ حساس معاملات پر جعلی انکشافات شرمناک اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت سی پیک کو پس پش ڈالنا چاہتی ہے۔ رضا ربانی کا سینٹ میں اظہار خیال، کہاں سی پیک اتھارٹی اب وجود میں نہیں رہی۔ اتھارٹی کا آپریشن اور اکاؤنٹس کا استعمال غیر قانونی ہے۔ قائد ایوان شہزاد وسیم نے کہا کہ جو بیانیہ گوجروالا سے شروع ہوا وہ مظاہر قائد کی بے حرمتی کرتا ہوا کوئٹہ جا پہنچا۔ جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس کے دوران پشاور کے مدرسے میں دھماکے پر بھی بحث۔ سراج الحق نے کہا حکومت نے مدرسے میں سے کوئی سیکیورٹی نہیں دی، جب تک دہشت گرد گرفتار نہیں ہو جاتے ہم حکومت کو ذمہ دار سمجھیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، آئین میں 26ویں ترمیم کا بل پیش۔ سی پیک اتھارٹی، پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس سمیت 3 آرڈیننس میں توسیع کی منظوری۔ حکومت رکن نور عالم بولے اس حکومت میں 3 مرتبہ دوائیں مہنگی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام کے لیے چیزیں مہنگی ہوں اور ہم خاموش رہیں۔ علی محمد خان نے کہا کہ ادویات کی بلیک مارکیٹنگ روکنے کے لیے قیمتیں بڑھائی گئیں، 89 ادویات کی قیمتیں کم بھی کی ہیں۔ خواجہ آصف بولے ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر ایک وزیر کو عہدے سے ہٹایا گیا لیکن سزا کسی کو نہیں ملی۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں عوام نے شرکت کر کے حکومت سے بیزاری کا اظہار کیا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہماری تحریک کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ صفدر روان کی گرفتاری پی ڈی ایم کے خلاف سازش تھی۔ حکومت نے پی ڈی ایم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ گلگت بلتستان میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ عمران خان کی حکومت ہے، انہیں بری تو ہو نہیں تھا۔ گستاخانہ خاکوں پر پوری قوم مضطرب ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیر اعظم عمران خان کو بری کر دیا۔
عدالت نے شاہ محمود قریشی، شوکت یوسف زئی اور جہانگیر ترین سمیت دیگر افراد کو 12 نومبر کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا۔ صدارتی استثناء کے باعث صدر مملکت عارف علوی کا کیس داخل دفتر ہے۔ دھرنے کے دوران عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے۔ دھرنے کے دوران کارکن کے قتل پر نواز شریف کے خلاف قتل کے مقدمے کا معاملہ، شاہ محمود قریشی نے نواز شریف کے خلاف درج مقدمہ خارج کرنے کی مخالفت کر دی۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عمران خان ایک دن بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور بری ہو گئے۔ عمران خان کو ہوم ڈیلیوری کے ذریعے کلین چٹ دے دی گئی۔ چیف جسٹس عمران خان کی بریت کے فیصلے کا نوٹس لیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم نے کارکنان کو پارلیمنٹ پر حملے پر اکسایا۔ وفاقی حکومت نے پاکستان کی ترقی کا بیڑا غرق کر دیا۔ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کے انتخابات پر بھرپور حملہ کیا۔ پابندی کے باوجود وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان کے دورے پر ہیں۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کہ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں پاکستان کے قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے منفی بیان براہ راست پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اس کو مسلسل دکھا رہا ہے اور ثبوت بھارتی میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بیانیے کو بھارت کی رسوائی اور شکست کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ہم سب کو مل کر ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ کل ایک ایسا ہی بیان دیا گیا جس میں پاکستان کی قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے منفی بیان براہ راست پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف ہیں۔ اس کا ثبوت بھارتی میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بیانیے کو بھارت کی رسوائی اور شکست کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کو مل کر ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول ہے۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں۔ یہی بیانیاں ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ابھینندن کو ذمہ داری کے ساتھ امن کو موقع دینے کے لیے رہا کیا گیا۔ ایسا کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھینندن کی رہائی کو عالمی برادری نے سراہا۔ بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا، ہم نے دن کی روشنی میں سب کے سامنے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی فوج تو اتنی بدحواس تھی کہ اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ اپ ڈیٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں میجر جنرل بابر افتخار، جنہوں نے آج اہم پریس کانفرنس کی، اور ان کا کہنا تھا کہ ابھینندن کو ذمہ داری کے ساتھ امن کو موقع دینے کے لیے رہا کیا گیا۔ پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کے جہاز ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا۔ دشمن اس ساری کارروائی کے دوران اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا۔ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ We gave them a bloody nose and it is still hurting۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ابھینندن پاکستان میں مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا۔ ابھینندن نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس کا جہاز گرانا پاکستان کی فتح کا دن تھا۔ کل سٹیٹمنٹ فلور آف دا ہاؤس پہ دی۔ میں انڈین میڈیا، انڈین ٹیلی ویژن اور جو ٹویٹس آ رہے ہیں دے آر ٹوٹلی کانٹرری جو میں نے بات کی
یہ مس رپورٹ ہو رہے ہیں, مس کوٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. ابھینندن جب پاکستان آئے تھے تو ابھینندن کو مٹھائی بانٹنے نہیں آئے تھے, انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب ابھینندن کا جہاز پاکستان نے گرایا تھا. مگر جب عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ بلائی تو جو سول لیڈرشپ تھی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب تھے, عمران خان صاحب کے پاس تو اتنی ہمت نہیں ہوئی چونکہ ماتھے پہ اتنا پسینہ تھا اور پریشان تھے, کس کے کہنے پہ یہ کر رہے تھے, کیا پریشر تھا ان کے اوپر, وہ انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا چونکہ وہ میٹنگ میں نہیں تشریف لائے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے یہ کہا کہ ہم ان کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کی خاطر ہم نے یہ کیا. سول لیڈرشپ کا یہ فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے بعد جس سے ہم ایگری نہیں کرتے تھے, کوئی جلدی نہیں تھی ابھینندن کو دینے کی, آپ ذرا سا انتظار کر لیتے, مگر نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیا. اسی حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایاز صادق کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی وضاحت کے بعد مزید کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. وزیر خارجہ بھی بول اٹھے ہیں اور اسی بارے میں بات کرتے ہیں. جوائن کیا اس بارے میں بات کرنے کے لیے راشدہ سیال نے. راشدہ اپڈیٹ کیجئے. جی بالکل, وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا اہم بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت کر دی ہے, ان کی وضاحت کے بعد اب مزید کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ موقف پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ گفتگو اور چیز ہے جبکہ خوش آمدانہ پالیسی اور چیز. وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ میں نے کل بھی واضح کیا تھا کہ ایاز صادق کی گفتگو غیر ذمہ دارانہ تھی. اس غیر ذمہ دارانہ گفتگو کے بعد بھارت کا وہ ایئر چیف جسے ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا اس سے بھی چوڑے ہو کر بیانات کیے ہیں. پاکستان نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جسے دنیا بھر میں سراہا گیا ہے. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پہلے ہم نے ہندوستان کو سبق سکھایا اور اس کے بعد تناؤ میں کمی کرنے کے لیے اقدامات کیے. اسے کہتے ہیں دانشمندی. بدقسمتی سے اگر اندر سے ہی ایسی بولیاں بولی جائیں گی تو اس سے سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف حرزہ صفائی کرنے والوں کے بیانی تقویت ملے گی جو انتہائی افسوس ہے. ان کے وضاحتی بیان کو یہی تاثر ملتا ہے کہ ایاز صادق نہ چاہتے ہوئے کسی اور کے ہاتھوں گئے, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہندوستان تو پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے. اگر اس طرح کے بیانات دیے جائیں گے تو وہ یقیناً انہیں استعمال کرے گا. میں مختصراً یہی کہوں گا کہ ان کا بیان غیر ذمہ دارانہ, بے جا اور بے موقع محض ہے. وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کے اس بیان نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ نقصان پہنچا ہے. سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس چیز سے اجتناب کرنا ہے جو غلطی ہو گئی ہے اس کو دہرایا نہ جائے. راشدہ سیال ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایاز صادق کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے. خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. آزاد کشمیر میں بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر میں تیزی آنے لگی. حکومت آزاد کشمیر نے عوام کو موذی وبا سے بچانے کے لیے سخت اقدامات تجویز کرتی ہے. ڈپٹی کمشنر کوٹلی نے ضلع میں ایس او پیز کا 100% نفاذ کر دیا ہے. دیکھیے یہ رپورٹ. کورونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران آزاد کشمیر کو ملک کا سب سے محفوظ ترین خطہ قرار دیا گیا. وبا کی دوسری لہر کو روکنے کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے سخت اقدامات کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ڈپٹی کمشنر کوٹلی ڈاکٹر عمر اعظم کا کہنا ہے کہ ضلع میں ایس او پیز کا مکمل نفاذ کر دیا گیا ہے. حکومت آزاد کشمیر نے اس دوسری لہر میں جو ایک ٹائمنگ مقرر کی ہے بازاروں کی جس میں شام 5 بجے تک دکانیں کھولی جا سکتی ہیں سوائے میڈیکل سٹورز اور جنرل سٹورز کے, یہ یہاں پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کوٹلی میں ہو رہا ہے. اس وقت اگر خدا نہ خواستہ زیادہ کیسز بڑھے تو ضرور اس طرف بھی سوچا جا رہا ہے اور انڈر ڈسکشن ہے کہ کہیں ہمیں کوئی لاک ڈاؤنز کرنے پڑ سکتے ہیں, جبکہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں جہاں پہ کیسز زیادہ آتے ہیں وہاں پہ انتظامیہ بھی کر رہی ہے اس وقت بھی.
डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उमर आजम का कहना है कि वबा की दूसरी लहर को भी शिकस्त देंगे। अवाम, इंतजामिया, पुलिस और महकमा सेहत से ताउन को यकीनी बनाए। तमाम जिले के अवाम से मेरी गुजारिश है कि आप जो हमने SOPs बताई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क की, मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें और मास्क के बगैर तमाम ताजरान ट्रांसपोर्टर्स किसी को जो है वो अपने साथ कोई सर्विस ना दें ताकि ये कोरोना की वबा से हम इसको निपट सकें। हुकूमत कश्मीर की कोशिश है कि वबा के बावजूद कारोबारी और तालीमी सरगर्मियां जारी रहें, ताहम वबा के फैलाव में तेजी के बाइस मजीद सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी ने एक बार फिर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। आसिफ अली जरदारी ने 3 करप्शन रेफरेंसेस खारिज करके बरी करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। जाली अकाउंट केसेस के हवाले से आपको अपडेट करें, जहां आसिफ जरदारी ने एक बार फिर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का बेंच तब्दील करने की इस्तदा की। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजेक्शन केस, जिसमें दरख्वास्त जमानत पर भी आसिफ अली जरदारी की नई दरख्वास्त दी गई। एहतसाब अदालत ने खिलाफ कानून बरी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करके ट्रायल शुरू किया। ये मौक़िफ़ अपनाया आसिफ अली जरदारी ने। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस खारिज करके बरी किया जाए, ये इस्तदा की गई। जबकि आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। खबर मियां चन्नू से, जहां मुलजिम अकरम की 14 साल लड़की से ज्यादती, मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मियां चन्नू से आपको अपडेट करें, जहां मुलजिम अकरम की 14 साल लड़की से ज्यादती, मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई है और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम है अकरम, जिसने 14 साल लड़की के साथ ज्यादती की थी। मियां चन्नू का यह वाक़या है। मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ज्यादती की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करते हैं इस बारे में, ज्वाइन किया है हमें अशर नुमान ने। अशर, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजम मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अकरम ने जो है वो 14 साल तैयबा को इम्तियाज टाउन में जाकर जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया। इसी दौरान अहलिया ने मोहल्ला ने इकट्ठे होकर बच्ची के शोर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ने के बाद जो है थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को जो है मेडिकल में ये साबित हो चुका है कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। इस वक्त मुलजिम जो है वो पुलिस की हिरासत में और बच्ची THQ अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जी, अपडेट किया मियां चन्नू से अशर नुमान ने। और कौमी इदारा अमराज क़ल्ब, जहां नैब का छापा। नैब एहलकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफिस में मौजूद थे। मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाहें देने, अद्वियात और आलात की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों पर छापा मारा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक शफकत अजीज से। शफकत, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में करप्शन से मुतालिक जो है वो केस चल रहा है, जिसके बाद आज ने उस केस सिलसिले में जो है वो नैब ने एक छापा मारा है। NSCD में बताया गया है जरा की जाने से कि गैर कानूनी भर्तियों, तनख्वाहों की अदायगी से मुतालिक जो तहकीकात जारी हैं, उसके वजह से छापा मारा गया। और साथ साथ गुज़श्ता 10 साल में जो अद्वियात और मशीनरी जो खरीदी गई है उसके मुतालिक भी छानबीन की गई है। आज NSCD से अहम रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया है। इससे कबल भी नैब हुकाम ने 2 बार जो है वो छापा मारा है, जिसके बाद आज की छापे के बाद बेशतर मुलाजमीन ने काम छोड़कर जो है वो डायरेक्टर ऑफिस के बाहर जमा हो गए, जिससे मरीजों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। तमाम नैब की टीम अब से कुछ देर कबल जो है वो वहाँ से रवाना हो चुकी है। अहम रिकॉर्ड लेकर वहाँ से रवाना हो गई है। जी, अपडेट कर रहे थे कराची से शफकत अजीज। कराची में इमारत गिरने की वीडियो अब तक को मौसूल हो गई है। 2 मंजिला